حضرت سے گزارش ہے کہ مائک کو سنبھالیں. الفاتحہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون السلام علی المرسلین الحمد للہ. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المکین المبین الکریم. عقل بشر نہ سمجھے گی رتبہ حسین کا. عقل بشر نہ سمجھے گی رتبہ حسین کا. کونوں مقام میں ہوتا ہے چرچا حسین کا. کرب و بلا کے تپتے ہوئے ریزگار پر. کرب و بلا کے تپتے ہوئے ریزگار پر امت کے واسطے تھا یہ سجدہ حسین کا. امت کے واسطے تھا یہ سجدہ حسین کا. کل اس کو نانا جان سے وہ بخشوائیں گے. قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب آپ فرما دیجئے ہم اس پر کچھ طلب نہیں کرتے ہیں مگر قرابت کی محبت، اہل بیت مصطفیٰ کی محبت. آل رسول اہل بیت مصطفیٰ کے لیے بیٹھنا، ان کا ذکر کرنا، ان کا ذکر کروانا، ان کے ذکر کی محفل کے اندر حصہ لینا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. اور ایسی انمول چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. جسے مل گئی اس کے بیڑے پار ہو گئے. جو اہل بیت اطہار کی محبت دل کے اندر آ گئی بندہ کامیاب ہو گیا. اس کے بارے نیارے ہو گئے اہل بیت ہے کون ہے اور ان کا جلسہ سجانا ہے کیا. شاعر کہتا ہے کل اس کو نانا جان سے وہ بخشوائیں جس نے سجایا آج یہ جلسہ حسین کا. جس نے سجایا آج یہ جلسہ حسین کا. زباں پر جب تمہارا نام آیا فاطمہ زہرا. زباں پر جب تمہارا نام آیا فاطمہ زہرا. کیا دل نے وہیں سجدہ ادب کا فاطمہ زہرا. آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل میں اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار
انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں فخر رسولاں سیاح لا مکان جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہل بیت مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے؟ اہل بیت کہتے کسے اور اہل بیت مصطفیٰ نے دین کے لیے کیا کیا؟ پھر چاہے وہ مولا علی ہو، چاہے سیدہ فاطمہ زہرا ہو، چاہے امام حسن مجتبی ہو، چاہے امام حسین ہو، چاہے زین العابدین ہو، چاہے امام محمد الباقر ہو، چاہے امام جعفر الصادق ہو، چاہے امام موسیٰ کاظم ہو، چاہے امام علی رضا ہو، چاہے امام تقی ہو، چاہے نقی ہو، چاہے حسن عسکری ہو، چاہے صبح قیامت تک آنے والے اہل بیت مصطفیٰ ہوں، پھر چاہے امام مہدی ہو، اہل بیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی امامت جو ہے نا وہ مولا کائنات مولا علی سے اہل بیت کے لیے عطا فرمائی۔ خلافت ہو، حکومت ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن امامت جو ہے نا وہ ہمیشہ اہل بیت مصطفیٰ کے پاس ہو، امامت کسی اور کے پاس نہیں۔ صبح قیامت تک امامت اگر کسی کے پاس رہے گی تو وہ کوئی علی کا ہی لال ہوگا، تبھی تو امام مہدی کو قیامت کے لیے چھوڑا، آخری زمانے کے لیے چھوڑا، سب آ گئے لیکن امام مہدی بھی تب آئیں گے اور وہ بھی علی کے لال ہیں، کوئی اور نہیں، سید ہیں۔ اہل بیت مصطفیٰ ان کی شان گویا شان تو ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری بساط کیا، ہماری زبانوں کی اوقات کیا، ہم تو کچھ لمحے ذکر کر کے خراج عقیدت پیش کر کے ان کے غلاموں کے اندر ہمارا نام بھی لکھوا رہے ہیں، ان کے غلاموں کے اندر۔ جیسے محرم الحرام کے ایام کے اندر ہم ذکر کرتے ہیں اہل بیت کا، میں نے پچھلے جمعہ کو مسجد کے اندر بھی بیان کیا تھا کہ اہل بیت اطہار کی ذات کا کمال، وہ نفوس تھے کیا، وہ ذاتیں کیا تھی، یہ تو کوئی کما حقہ بیان کر ہی نہیں سکتا ہے، ذات کی تو بات ہی نرالی ہے۔ اہل بیت مصطفیٰ کے ناموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکت عطا فرمائی ہے، اہل بیت مصطفیٰ کے نام یہ شان والے ہیں، اہل بیت مصطفیٰ کے ناموں میں یہ کمال ہے کہ وقت کے بہت بڑے محدث ابن ماجہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے ایک حدیث بیان کی، پھر اس حدیث کی سند بیان۔ اب حدیث کے اندر ایک ہوتا ہے متن اور ایک ہوتی ہے سند، متن کیا سند کیا یہ میں آپ کو بتاؤں۔ جیسے کہ حضور کی حدیث ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، یہ جو ہے نا یہ متن ہے، حضور کا یہ فرمانا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، یہ چیز یہ متن حدیث ہے، حدیث کا متن ہے، میری بات کو توجہ کے ساتھ سمجھے تبھی یہ سمجھ میں آئے گی ورنہ اوپر سے چلی جائے گی۔ وقت کے بہت بڑے محدث علامہ ابن ماجہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث کی ایک متن ہوتی ہے، ایک سند ہوتی ہے، متن میں نے کہا کہ جو حضور کا فرمان ہونا، جس کو حضور نے بیان کیا ہو وہ ہے متن، اور پھر ایک ہوتی ہے سند۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو سند کہتے کسے ہیں؟ تو سند کہتے ہیں کہ بھئی اس نے اس سے بیان کیا، اس نے اس سے بیان کیا، پھر اس نے اس کے استاد سے سنا، پھر اس نے اس کے استاد سے سنا، پھر وہ چین پہنچتی ہے حضور تک۔
اسے کہتے ہیں سند. مثال کے طور پر میں ابھی کوئی بات کروں، میں کہوں مجھے میرے استاد نے یہ بات سنائی تھی، میرے استاد کہے مجھے میرے استاد نے بیان، وہ کہے انہوں نے ان کے استاد نے بیان. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ اس نے اس سے بیان کیا، اس نے اس سے بیان کیا، اس نے اس سے بیان کیا، یہ ہوتی ہے حدیث کی سند. تو علامہ ابن ماجہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث بیان کی، اور اس حدیث کی سند جو تھی نا، اس سند کے اندر جو نام تھے وہ اہل بیت مصطفیٰ کے نام. اہل بیت مصطفیٰ کے نام یعنی امام جعفر صادق بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے میرے والد امام محمد الباقر سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے میرے والد امام زین العابدین سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے میرے والد امام حسین سے سنا، امام حسین کہتے ہیں میں نے مولا علی سے سنا، مولا علی کہتے ہیں میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا. اب یہ حدیث تو بیان کرتی، حدیث بیان کرنے کے بعد وہ وقت کا محدث کہتا ہے کہ یہ جو سند حدیث ہے نا، یہ جو اہل بیت مصطفیٰ کے نام ہے نا، یہ جو نام جس نام کو بیان کروں وہ نام امام جعفر صادق، وہ نام کون؟ اہل بیت مصطفیٰ کا نام امام محمد الباقر، وہ نام کون؟ امام زین العابدین کا نام، وہ نام امام حسین کا نام، وہ نام مولا علی کا نام. وقت کا محدث کہتا ہے یہ اہل بیت مصطفیٰ کے نام اگر کوئی پڑھ کر کے پاگل پر دم کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاگل کو بھی صحیح فرمائے. یہ ناموں میں اتنا اثر ہے، اور کتنا اثر ہے اس بات سے آپ یہ واقعہ سناؤ آپ کو اندازہ لگ جائے گا ناموں کے اندر اثر کیا ہے. اہل بیت مصطفیٰ میں وقت کے امام گزرے ہیں، امام جعفر صادق کے پوتے امام علی رضا. امام علی رضا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حسن دیا تھا، کیا حسن دیا تھا. ایسے حسن و جمال کے پیکر تھے، ایسے حسین، ایسے جمیل کہ بغداد کی گلی کے اندر نکلتے تھے نا تو کبھی ایسے نہیں نکلتے تھے چہرے پہ پردہ ڈال دیتے، کسی کی تاب نہ رہتی ان کے حسن و جمال کو دیکھے. اور لوگ تھے کہ ان کے حسن و جمال کا دیدار کرنے کے لیے تڑپتے تھے، بڑے طالب تھے، ان کو ڈھونڈتے تھے، موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کب وہ امام جعفر صادق کے پوتے امام علی رضا اپنے چہرے سے پردہ ہٹائیں اور ان کے حسن و جمال کا ہم دیدار کریں. تو سب تلاش میں رہتے. ایک مرتبہ بغداد کی گلی سے امام علی رضا گزر رہے تھے، اور جیسے ہی گزر رہے تھے پیچھے 40-50 لوگ امام علی رضا کے پیچھے پیچھے دوڑے جا رہے تھے. بغداد کی گلی کے اندر ایک بچہ تھا، مجوسی کا بیٹا، وہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی بندہ آگے آگے نقاب پوشے پردہ ڈالے ہوئے پیچھے پیچھے 40-50 لوگ جا رہے ہیں اور ان کو ڈھونڈ رہے. تو لڑکے نے سوچا کہ شاید اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے ہو لیے ہوں، شاید گرفتار کرنے کا ارادہ ہو. تو وہ بندہ کہتا ہے کیا؟ وہ لوگوں کے پاس گیا، چھوٹا سا بچہ 5 سال کی عمر ہے، مجوسی کا بیٹا ہے. لوگوں سے کہنے لگا یہ تم پیچھے پیچھے بھاگتے ہو، ماجرا ہے کیا، بات کیا ہے؟ گرفتار کرنا چاہتے ہو، اس کی تمہیں ضرورت ہے؟ اس نے کوئی مال لے لیا ہے، کوئی قبضہ کر لیا ہے کیا کہ تم پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ وہ لوگ کہنے لگے ہو بیٹے تجھے کیا معلوم، تو ابھی چھوٹا ہے، تجھے کیا معلوم وہ آگے جانے والا ہے کون کا، بتاؤ تو صحیح کون ہے. کہا وہ وقت کا امام ہے، وہ حسین کا لہب جگر ہے، وہ فاطمہ کا نور نظر ہے، وہ جعفر صادق کا پوتا ہے. دنیا اسے امام علی رضا کے نام سے جانتی ہے. اس کا حسن ایسا ہے، اس کا جمال ایسا ہے، اس کی خوبصورتی ایسی ہے کہ ہم اس کے دیدار کے لیے تڑپتے ہیں. وہ بچہ کہتا ہے بس اتنی سی بات ہے، بس اس کے چہرے کو دیکھنا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، تم تلاش کرتے ہو پیچھے پیچھے. دیکھو میں ابھی جاتا ہوں اور اس کا نقاب ہٹاتا ہوں. وہ بچہ گھوم کر کے دوسری گلی سے گیا اور امام علی رضا کے بالکل سامنے آیا، اور سامنے آ کر کے اس نے نقاب ہٹایا، پردہ ہٹایا، امام علی رضا کے حسن و جمال کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. اور ایسی محبت دل کے اندر اس مجوسی کے بیٹے کے اندر پیدا ہو گئی. امام علی رضا کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. وقت گزر گیا، 5 منٹ ہوئی، 10 منٹ ہوئی، 15 منٹ ہوئی، 20 منٹ، آدھے گھنٹے تک وہ چہرے کو تکتا رہا. اور پھر تکنے کے بعد کہتا ہے اور خدا کے بندے سن، اور جعفر صادق کے پوتے سن، آج سے میرا باپ بھی تو ہے، آج سے میری ماں بھی تو ہے، آج سے میرا بھائی بھی تو ہے، آج سے میرا سب کچھ تو ہے. حالانکہ
علی رضا نے اس مجوسی کے بیٹے کی، اس چھوٹے سے بچے کی یہ محبت دیکھی، امام علی رضا کہتے ہیں کہ جب تو یہ محبت لے کر کے آیا ہے، جب تو یہ الفت لے کر کے آیا ہے، جب تو یہ دل لے کر کے آیا ہے، تو سن آج سے تو رہے گا تو علی کی اولاد کے گھر کے اندر رہے گا، آج سے تو پلے گا اہل بیت مصطفیٰ کے در پہ پلے گا، آج سے اگر کوئی تربیت کرے گا تو حسین کا لخت جگر کرے گا، آج سے اگر کوئی تجھے تعلیم دے گا تو علی کا لال تعلیم دے گا۔ اب وہ مجوسی کا بیٹا رہتا ہے کس کے ساتھ؟ علی کے لخت جگر کے ساتھ، فاطمہ کی نور نظر کے ساتھ، امام جعفر صادق کے پوتے کے ساتھ۔ دنیا نے دیکھا امام علی رضا نے اس کی تربیت کی ہے، امام علی رضا نے اس کو پڑھایا ہے، وہ آغوش اہل بیت مصطفیٰ میں پلا اور پڑھا ہے، اور جب بڑا ہوا تو اس کا مقام اتنا بلند ہو گیا۔ انبیاء جس کے روزے کی طرف سلام کر رہے ہیں، وقت کے ابدال جس کے روزے کی طرف خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ارے اور تو اور دنیا والے جس بغداد والے کی جانب رخ کر کے سلام کرے، وہ بغداد کا غوث اعظم جس کے چہرے کی، جس کے روزے کی طرف تک کر کے سلام کرتا ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ مجوسی کا بیٹا آیا تو علی رضا کے پاس مجوسی بن کر کے تھا، لیکن جب آغوش اہل بیت مصطفیٰ میں بن کر کے پڑھ کر کے بڑا ہوا ہے، دنیا اسے معروف کر کرشی کون ہے؟ یہ کوئی آدم کا نام نہیں ہے، یہ کوئی عامل کا نام نہیں ہے، یہ کوئی وقت کے محدث یا مفتی کا نام نہیں ہے۔ دنیا جسے سید الاتقیاء کہے نا وہ معروف کرشی ہے، دنیا جسے وقت کا بہت بڑا صوفی کہے نا وہ معروف کرشی۔ اس سے بڑھ کر کے شان کیا بیان کروں؟ امام حسن مجتبی کے لخت جگر ہیں، دنیا جسے پیروں کا پیر کہے، دنیا جسے میروں کا میر کہے، دنیا جسے وقت کا غوث اعظم کہے، وہ غوث الثقلین غوث پاک جن کے روزے پر 40 دن کا چلہ کرے وہ معروف کرتی ہیں۔ اب سنو، میں بات کر رہا تھا کہ اہل بیت مصطفیٰ کے ناموں میں اثر کیا ہے۔ معروف کرتی امام علی رضا کی آغوش میں پلے پڑھے بڑے ہوئے، ایک مرتبہ عباسی بادشاہ، وقت کا بہت بڑا بادشاہ، لیکن ان وقت بادشاہوں کو بھی جب تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے نا تو وہ بھی اہل بیت مصطفیٰ کے در پہ آیا کرتے۔ پتا چلا اہل بیت کو چھوڑ کر کے دنیا کے اندر نہ کوئی کامیاب ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ کبھی قیامت کے دن یا روز حشر ہوگا۔ ایک بڑی لطیف بات یاد آئی، کسی شاعر نے کہا بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائے گی۔ شاعر نے کہا بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائے، یعنی جو علی والا نہیں ہوگا نا تو اس کا مقام جہنم ہے۔ لیکن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی مطلب القمرین کے اندر لکھتے ہیں نہیں، علی سے بچ کر کے آسانی کے ساتھ جہنم بھی نہیں مل سکتی، کیونکہ علی صرف جنت کو تقسیم کرنے والے کا نام نہیں، علی جنت بھی علی تقسیم کریں گے، جہنم بھی علی تقسیم کریں گے۔ تو اہل بیت مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے کسی کا گزارا دنیا کے اندر نہ ہو سکتا ہے، نہ عقبہ میں ہو سکتا ہے۔ وقت کا بادشاہ ہے، دریا کے اس پار جانا ہے کام کے لیے، اور دریا کے اندر بڑا طوفان آیا، بڑا طوفان آیا ہوا ہے، سوچتا ہے کروں تو کیا کروں، ایسے طوفان کے اندر کشتی لے کر کے جاؤں گا، طوفان مجھے ڈبو دے گا، میں غرق ہو جاؤں گا۔ آیا امام علی رضا کے پاس، دہلیز پہ دستک دی تو دروازہ کس نے کھولا؟ معروف کرتی، معروف کرتی نے دروازہ کھولا۔ کون کا؟ وقت کا بادشاہ، عباسی بادشاہ۔ کہا کیا بات ہے، کیا ضرورت ہے، کس کام کے لیے آئے ہیں؟ کہا بات یہ ہے کہ ابھی دریا کے اندر طوفان بڑی زور پر ہے، مجھے دریا کے اس پار جانا ہے، اور اہل بیت مصطفیٰ کی دہلیز پہ ایک تعویذ دینے کے لیے آیا ہوں، وہ اگر تعویذ کر دیں اور وہ دے دیں اور اس کو ساتھ رکھ کر کے میں جاؤں گا، میرا یقین ہے طوفان ختم ہو جائے، میرا یقین ہے کہ راستوں کی تکلیفیں مصیبتیں ٹل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ وہ
تعویذ لینے کے لیے آیا ہوں۔ معروف کرکی نے کہا ٹھیک ہے کھڑے رہو، میں اندر جاتا ہوں۔ اندر گئے تو امام علی رضا سو رہے تھے۔ معروف کرکی نے سوچا کہ اب جگاؤں تو کیسے جگاؤں؟ وہ امام علی رضا کے جو کاغذات اور قلم پڑی ہوئی تھی نا تعویذ بنانے، اس پر معروف کرکی نے ایک تعویذ بنایا، لپیٹ کر کے وہ عباسی بادشاہ کو دے دیا، کہا جاؤ تمہارا کام ہو جائے۔ اب بادشاہ کو تو پتا نہیں تھا کہ اندر تعویذ کس نے بنایا ہے، وہ تو سمجھا کہ اندر سے امام علی رضا نے تعویذ بنا کر کے دیا ہے، یہ خادم ہے معروف کرکی، وہ لے کر کے آئے، بادشاہ نے دے دیا۔ وہ چلا گیا، جیسے ہی کشتی کے اندر بیٹھا، وہ طوفان تھا دریا کے اندر، ابھی اس نے کشتی شروع کی ہے، دریا کا طوفان ختم ہو گیا، وہ آسانی کے ساتھ اس پار پہنچ گیا۔ پھر کام کاج کر کے پھر وہ تعویذ لے کر کے آیا، پھر دریا کے اندر کشتی پر سوار ہوا، پھر سوار ہو کر کے اپنے وطن میں اس کنارے آ گیا۔ اب بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے، ان کے کام ہو جائیں نا تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تعویذ لے کر کے اس نے دیکھا طوفان مٹ گیا تو بہت سارے تحفے اس نے تیار کیے، بہت سارے تحفے، اور کہا کہ امام علی رضا نے ہمارا کام کر دیا تو آج ان کی بارگاہ میں تحفے لے کر کے چلو۔ وہ بادشاہ بہت سارے تحفے، درہم دینار لے کر کے پھر سے امام علی رضا کے پاس دہلیز پہ دستک دی، معروف کرکی نے دروازہ کھولا، کہا یہ انعام ہیں، یہ تحفے ہیں، امام علی رضا کو پیش کر دینا۔ معروف کرکی کہتے ہیں کس لیے؟ کہا وہ جو امام نے تعویذ بنا کر کے دیا تھا نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کہا معروف کرکی نے، بادشاہ نے کہا کہ وہ جو تعویذ بنا کر کے دیا تھا وہ تعویذ سے میرا کام ہو گیا، دریا کا طوفان جاتا رہا، آسانی کے ساتھ میں اس پار پہنچ گیا، پھر اس پار سے اس پار آ گیا، تحفے لے کر کے آیا ہوں۔ معروف کرکی نے کہا کہ بھلا تعویذ بنایا کہاں امام علی رضا نے؟ تعویذ تو بنایا میں نے۔ بادشاہ حیرت میں ہے کہ خادم تعویذ بنا کر کے دیتا ہے، اس کے اندر اتنا کمال۔ اور پھر اس کے بعد معروف کرکی کہتے ہیں، او بادشاہ سن، میں نے کوئی تعویذ نہیں بنایا تھا، میں نے کوئی عمل نہیں کیا تھا، میں نے اس کے اندر باقاعدہ جو عملیات کے تعویذ ہوتے ہیں وہ لکھ کر کے نہیں لیے تھے۔ بادشاہ کہتا ہے تو پھر تعویذ کے اندر تھا کیا؟ معروف کرکی کہتے ہیں کہ اس کے اندر میں نے اپنا نام لکھ دیا تھا، میں نے اس کے اندر فقط معروف کرکی لکھ کر کے دے دیا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب سے میں اہل بیت مصطفیٰ کے در پہ آیا ہوں نا، تب سے میں صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، امام علی رضا کے لب پر میرا نام ہوتا ہے، معروف پانی پلا، معروف یہ کر، معروف وہ کر، معروف یہ لیا، معروف بول، دن میں میرا نام، رات میں میرا نام، شام کو میرا نام۔ جب بھی کوئی کام کے لیے حکم دیتے ہیں مجھے معروف کہہ کر کے بلاتے ہیں۔ آج جب تو تعویذ لینے کے لیے آیا، میں نے سوچا کہ جب وقت کا وہ علی کا لخت جگر، وہ فاطمہ کا نور نظر، صبح ہوتی ہے تو لبوں پر میرا نام ہوتا ہے، شام ہوتی ہے تو لبوں پہ میرا نام ہوتا ہے، کسی کام کا حکم دینا ہوتا ہے تو میرا نام ہوتا ہے۔ آج میں نے سوچا کہ رات دن جس لب پر میرا نام ہوتا ہے، بھلا آج دیکھوں اس نام میں اثر ہے کیسا، اس لیے میں نے وہ نام لکھ دیا تھا۔ لیکن آج دنیا نے دیکھ لیا، جس لبوں پر خادم کی حیثیت سے جس بندے کا نام آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ناموں میں اثر پیدا فرما دیتا ہے۔ تو حسن کوئی عام بندے کا نام نہیں ہے، حسین کسی اور کا نام نہیں ہے، علی کسی اور کا نام نہیں ہے، فاطمہ کسی اور کا نام نہیں ہے۔ ارے ان کے نسلوں کے اندر آنے والے پرپوتی کی زبان میں یہ کمال ہے کہ اپنے خادم کا نام خادم کی حیثیت سے لے لے تو پھر ان ناموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کمال پیدا فرما دیتا ہے۔ تو علی کا نام تو لب مصطفیٰ سے نکلا ہے اور خادم کی حیثیت سے نہیں۔ حضور نے شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ حضور نے تو شان بیان کرنے کے لیے فرمایا، علی کیوں منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ حضور نے تو شان بیان فرمائی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ فاطمہ کی تو شان لب مصطفیٰ پہ ہے، فاطمہ بضعۃ منی وہی قلبی وہی روحی، فاطمہ میرے جگر
جس علی و فاطمہ کا نام لبے مصطفیٰ سے آیا ہوگا ان پنجتن پاک کے ناموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تاثیر مصطفیٰ کے ان کی ذات تو بے مثال ہے ہی، کما حق کہو کوئی بیان نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ناموں میں بھی یہ تاثیر رکھی ہے اور ناموں میں بھی یہ کمال رکھا ہے۔ بات کروں جدہ کریمہ، عابدہ زاہدہ ساجدہ نقیہ تقیہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، میں نے پہلے ہی کہا زبان پر جب تمہارا نام آیا فاطمہ زہرا، کیا دل نے وہیں سجدہ ادب کا فاطمہ زہرا۔ اور فاطمہ زہرا کا مقام یہ عقل بشر میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ارے جب حسین کا مقام نہیں سمجھ سکتے، عقل بشر نہ سمجھے کہ رتبہ حسین کا کونوں مقام میں ہوتا ہے چرچا حسین کا، جب حسین کی شان ہم تمام کبو بیان نہیں کر سکتے ہیں، بلا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کا مقام و مرتبہ، ان کا مقام ہم کیسے بیان نہ ہماری زبانوں کے اندر وہ اوقات۔ ایک بات یاد آ گئی ہے، اپنی سماعتوں کے حوالے کروں۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں حضور نے فرمایا وہی قلبی، فاطمہ کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ فاطمہ میرا دل ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ قلبی میرا دل ہے۔ اور حضور کا دل ہے کیا؟ اعلیٰ حضرت نے جو صلاۃ و سلام لکھی ہے نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تو اعلیٰ حضرت سرکار نے حضور کے ہر عضو مبارک پر سلام بھیجا۔ ماتھے کا ذکر کیا تو فرمایا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ آنکھ کا ذکر فرمایا تو فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ لبوں کا ذکر کیا فرمایا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ کا ذکر فرمایا تو فرمایا ہاتھ جس سے تو اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ سارے عضو پہ سلام بھیجا، لیکن وہ وقت کا امام ہے کہ جب مصطفیٰ کے دل پر سلام بھیجنے کی باری آتی ہے تو امام کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ دل، حضور کا دل، یہ عقل انسانی میں آنے والی بات نہیں، سمجھ سے ورا ہے۔ پھر کہتے ہیں مگر یوں کہوں غنچے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ کیا کہتے ہیں؟ دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہوں غنچے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی مصطفیٰ کا دل جو ہے نا وہ انسان کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ہاں اتنا کہہ دیتا ہوں کہ مصطفیٰ کا دل اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کا نام ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کا نام ہے۔ اور حضور کی معرفت بھی یہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور کس سے فرمایا؟ جناب حضرت صدیق اکبر سے، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ یاد رکھیں جاننا یہ اور بات ہے پر پہچاننا یہ اور بات ہے۔ انہیں جانا تو سب نے ہے اور جس نے جتنا جانا اتنا حضور کو مانتا گیا۔ امام کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ امام نے یوں نہیں کہا انہیں پہچانا، نہیں، انہیں جاننا اور بات ہے، پہچاننا اور بات ہے۔ حضور کو پہچانا کہاں تک؟ سدرۃ المنتہا۔ پھر سدرۃ المنتہا سے آگے کسی نے نہیں پہچانا وہ کس سمت گئے، کہاں گئے۔ جبریل کے پر جہاں تھک جائے اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا سے بھی جو اوپر جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ یہاں پر بات پر بات اور یاد آئی، عرض کرتا چلو۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے۔ مفسرین کے شارحین کہتے ہیں کہ تاج روح القدس ہے کیا؟ تاج روح القدس ہے کیا؟ تاج روح القدس کے موتی۔ اب روح القدس سے تو مانا جبریل امی کی ذات ہے، جبریل امی کے تاج کے موتی، اس سے مراد کیا؟ وقت کے امام کا شعر ہے،
جن کے کلام کو کلام الامام کہا، امام الکلام، کلام الامام۔ امام کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے۔ اس سے مراد کیا؟ پہلے تو ہم یہ سوچتے تھے معراج ہوئی، حضور سوئے ہوئے تھے، جبریل امین آئے، اپنے لبوں کو حضور کے قدموں سے لگایا اور اس وقت کوئی تاج پہنا ہو، اس کے موتی قدم مصطفیٰ سے لگے تو شارع نے کہا نہیں، یہ مراد نہیں۔ کہا مراد ہے کیا؟ تو کہا جو سدرہ ہے نا، سدرہ، وہ سدرہ روح القدس کا تاج ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سدرہ درخت ہے نا، جب حضور معراج کو گئے تو درخت کے ہر پتے پر ایک فرشتہ، ہر پتے پر ایک فرشتہ۔ انہوں نے بارگاہ مولا میں عرض کی تھی، مولا تیرے محبوب کے قدموں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب جو ہے یہ سدرۃ المنتہا سے گزرے گا۔ فرشتوں سے کہا سب کے سب یہ جبریل امی کا جو تاج ہے نا سدرۃ المنتہا، وہاں پر بیٹھ جاؤ، میرا محبوب اس سے ہی اوپر جائے گا۔ اور جب معراج ہوئی تو حضور وہ سدرہ درخت تھا نا، اس درخت کے اوپر قدم رکھ کے پھر آگے گئے۔ اسی کو امام نے کہا تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کر رہا تھا کہ حضور کو جانا سب نے لیکن پہچانا کسی نے نہیں ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ تو حضور کا دل جو ہے نا وہ عقل انسانی میں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرا دل ہے، اور دل کیا ہے؟ امام کہتے ہیں دل سمجھ سے بڑا ہے، مگر یوں کہوں غنچہ راز وحدت پہ لاکھوں سلام، یعنی اور عضو کو تو ہم نے جانا لیکن مصطفیٰ کا دل سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور مصطفیٰ کے دل حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دل قرار دیا تو گویا فاطمہ زہرا کا مقام اتنا بلند ہے کہ عقل انسانی میں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ زہرا کا مقام ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، جناب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی عبادت بھی بے مثل و بے مثال، آپ کی سخاوت بھی بے مثل و بے مثال، آپ کی ہر ادا بے مثل و بے مثال، ہر ادا بے مثل و بے مثال۔ مقام ایسا ہے حضور بیٹھے ہیں، فاطمہ بیٹھی ہیں، حضور تشریف لائیں تو سیدہ فاطمہ زہرا کھڑی ہو جائیں، اور جب حضور بیٹھے ہوں سیدہ فاطمہ زہرا آئے تو حضور جسے جگہ دیں وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ سیدہ فاطمہ زہرا ایک واقعہ یاد آیا آپ کی سماعتوں کے حوالے سے۔ ایک مرتبہ حضور نے مسجد نبی شریف کے اندر صحابہ کے درمیان اعلان فرمایا، میرے صحابہ بتاؤ دنیا کے اندر سب سے بہتر عورت کون ہے؟ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سب نے اپنے اپنے حساب سے جواب دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صوم و صلاۃ کی پابند ہوں، نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، روزہ پابندی کے ساتھ رکھیں، دنیا کی سب سے بہتر عورت ہے۔ حضور نے فرمایا تم نے جو کہا وہ بات ٹھیک ہے لیکن میری مراد وہ نہیں، میری مراد وہ نہیں۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو زیادہ تقویٰ والی ہو نا وہ دنیا کے اندر سب سے بہتر۔ حضور نے فرمایا تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن میری مراد وہ نہیں۔ اب صحابہ جواب دیتے جاتے ہیں، حضور فرماتے جاتے ہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن میری مراد وہ نہیں ہے، بتاؤ دنیا کے اندر سب سے بہتر عورت ہے کون جس سے میری مراد جو میں نے کی میری مراد کو کوئی پہچانے۔ صحابہ کھڑے ہوتے تھے، باری باری جواب دیتے تھے لیکن حضور فرماتے نہیں میری مراد وہ نہیں ہے۔ مولا علی پیچھے بیٹھے تھے، مولا علی نے دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ کھڑے ہوئے، جواب دیا لیکن حضور نے فرمایا میری مراد وہ نہیں ہے۔ تو مولا علی پیچھے سے ہی مسجد سے باہر نکلے، فوراً سیدہ فاطمہ زہرا کے پاس۔ اب یہ علی ہیں کون؟ باب مدینۃ العلم، جنہیں حضور فرمایا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ مولا علی آتے ہیں بات پوچھنے کے لیے، کس کے پاس؟ سیدہ فاطمہ زہرا کے پاس۔ کہا فاطمہ آج غضب ہو گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا مسجد نبی شریف کے اندر صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، حضور نے پوچھ لیا بتاؤ دنیا کے اندر سب سے بہتر عورت ہے کون؟ سارے صحابہ جواب دے رہے ہیں لیکن حضور فرماتے ہیں میری مراد وہ نہیں ہے۔ فاطمہ تم ہی بتاؤ مراد مصطفیٰ ہے کیا؟
جس کی بارگاہ میں پوچھنے کے لیے مولا ہیں، شوہر ہیں، مقام ہے، مرتبہ ہے، لیکن پوچھنے کے لیے علی فاطمہ زہرا کے پاس آتے ہیں۔ فاطمہ زہرا نے سنا تو کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ صحابہ جواب دے رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں میری مراد وہ نہیں ہے۔ اور جب سیدہ فاطمہ زہرا سے پوچھا مولا علی نے تو فاطمہ زہرا کہتی ہے اس میں کون سی بڑی بات ہے، بالکل جواب آسان ہے۔ علی نے کہا فاطمہ جلدی جواب دو، مجھے جا کر کے حضور سے کہنا ہے۔ تو فاطمہ زہرا نے کہا کہ دنیا کے اندر تقوی والی تو بہت سی ہوں گی، دنیا کے اندر صوم و صلات والی تو بہت سی ہوں گی، دنیا کے اندر پردہ تو بہت سی عورتوں نے کیا ہوگا، لیکن وہ عورت کہ جس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو اور کبھی کسی غیر محرم نے اس عورت کو نہ دیکھا ہو، وہ عورت دنیا کے اندر سب سے بہتر عورت ہے۔ جاؤ حضور کو جا کر کے بتا۔ مولا علی آئے مسجد نبی شریف کے اندر، آ کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت۔ حضور نے فرمایا بتاؤ۔ مولا علی نے جواب دیا یا رسول اللہ دنیا کے اندر جس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، کسی غیر محرم نے اس کو نہ دیکھا، وہ دنیا کے اندر سب سے بہتر عورت ہے۔ اب علم غیب مصطفیٰ دیکھیں، مولا علی چپکے سے گئے تھے، فاطمہ سے پوچھ کر کے آئے، حضور نے فرمایا علی میری بیٹی فاطمہ نے وہ جواب دیا جو میری مراد ہے۔ مراد مصطفیٰ کو کسی نے پہچانا تو وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پہچانا۔ سیدہ فاطمہ زہرا کا مقام، مرتبہ، ان کی عظمت، ان کی رفعت، زبان پر جب تمہارا نام آیا فاطمہ زہرا، کیا دل نے وہیں سجدہ ادب کا فاطمہ زہرا، نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ، کب کسی ماں نے پیدا کیے، پھر حسین و حسن فاطمہ۔ اور ہاں اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتے ہوئے ایک اور چیز بھی بیان کروں کہ آج کل یہ شیعیت کی طرف مائل ہونے والے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں محتاج تھے، یہ تھے، ظلم کیا، تو کہ میں یہ دنیا والوں نے بنایا، ورنہ صدیوں کے بعد آنے والا غوث الثقلین ابلیس کے دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ تو کیا امام حسین دھوکے میں آ گئے تھے؟ نہیں، انہیں سب پتا تھا، وہ محتاج نہیں تھے، وہ مختار تھے، مختار کائنات کے فرزند تھے۔ انہیں پتا تھا منظور مولا کیا ہے، انہیں پتا تھا کہ میرے رب کی تقدیر کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، سب جانتے تھے، پھر بھی دین کو بچانے کے لیے آئے، پھر بھی دین کو بچانے کے لیے آئے۔ امام زین العابدین، امام حسین کے فرزند، آپ کے دور کے اندر ایک وقت ایسا بھی آیا، ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ آپ کو قید کر لیا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ تو کوئی بندہ آیا امام زین العابدین سے ملاقات کرنے کے لیے قید خانے میں، آ کر کہتا ہے کہ بڑا غضب ہو گیا، دنیا کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک طرف آپ کے والد نے، آپ کے سارے کنبے نے کل وہ بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں جتنی قربانیاں دی وہ کم تھی کہ آج آپ کو قید کر دیا گیا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم دھوکے میں آ گئے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم محتاج ہیں؟ کہا ہم محتاج نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے امام زین العابدین نے وہ جو ہتھکڑیاں تھی نا اس کی طرف فقط نگاہ ڈالی ہے، وہ ساری ہتھکڑیاں گلاب کے پھولوں میں تبدیل ہو گئی۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا فرمایا ہے، لیکن ہم یہ چاہتے نہیں ہیں، ہم تو وہ چاہتے ہیں جو رب کی رضا ہو، ہم تو وہ چاہتے ہیں جو رضائے مولا ہو۔ یہ اہل بیت مصطفیٰ کی شان ہے، یہ اہل بیت مصطفیٰ کا مقام ہے۔ تو آج ضرورت ان باتوں کی بھی ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ کی محبت دل کے اندر جہاں ہونا ضروری ہے، وہاں اہل بیت اطہار کے کردار کے ذرے لینے کی بھی کوشش کریں، ان کی سیرت کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ میں تو یہاں کا ہی رہنے والا ہوں، کوئی یوں ہی سمجھے ماڈل کا ہی ہوں، حال سے واقف ہوں، ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے، ہمارے بچوں کا حال کیا ہے، یہ کوئی چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں اہل بیت پاک سے محبت ہے تو پھر محبت کے ساتھ ساتھ دعوت کے ساتھ ساتھ نمازیں بھی پڑھیں، اہل بیت مصطفیٰ کے محبت کے ساتھ ساتھ اہل بیت مصطفیٰ کے ناموں کے ساتھ ساتھ ان کی زندگیاں بھی پڑھیں، سنیں، بچوں کو سنائیں اور اس پر عمل کرتے ہوئے مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک جئیں حضور کی محبت میں جئیں۔